اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں اس کا اپنا عمل دخل کم ہے اور اس کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ اب جو کچھ پڑھا گیا ہے اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے۔ انسان کے چاہنے سے یا انسان کے کرنے سے وہی کام ہوتے ہیں جو اللہ منظور کر لے یا اللہ چاہے۔ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ روحانیت ایک ایسا سبق ہے کہ جس میں انسان کا رشتہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم نہ ہو اور ذہنی ربط اللہ کے ساتھ قائم نہ ہو تو کوئی آدمی اللہ سے قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے روحانیت میں ایک طرز ہے استغنا کی طرزیں جب تک کسی انسان کے اندر داخل نہیں ہوں گی تو وہ انسان غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمارا شہودی مشاہدہ ہے اور ہمارا شعور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جب کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے قوانین، وہاں کے رہنے والے لوگوں اور وہاں کے تمدن اور معاشرت سے ہمیں کچھ نہ کچھ واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ مثلا ہم کراچی سے لندن جاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ لندن اگر ہمارے علم میں موجود نہ ہو تو نہ لندن جانے کا ہمیں کبھی خیال آئے گا اور نہ ہی لندن جانے کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کریں گے اور نہ ہی ہمیں لندن جانے کے بعد وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح غیب کی دنیا بھی ایک عالم ہے۔ جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اس دنیا کی طرح غیب کی دنیا بھی موجود ہے، اس وقت تک ہمارے ذہن میں غیب کی دنیا کا چونکہ خیال ہی نہیں آئے گا، اس لیے ہم غیب کی دنیا کے لیے جد و جہد اور کوشش نہیں کریں گے۔ ابھی میں نے لندن کی مثال دی ہے۔ جب کوئی آدمی لندن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے، اسے بتا دی جاتی ہے کہ لندن کا موسم سرد ہوتا ہے، تو لندن جانے سے پہلے وہ ململ کے کرتے اور لٹھی کی شلواریں لے کر نہیں جاتا۔ وہاں کے حساب سے وہ لباس کا بھی انتخاب کرتا ہے، وہاں کے حساب سے وہاں کے جو قوانین ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے اور وہاں جا کر بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ لندن میں ایک انتظامیہ ہے، ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، ایک حکومت ہے اور اس حکومت کا کوئی سربراہ بھی ہے۔ تو یہ بات کہ آپ لندن چلے جائیں اور لندن جا کر ایئرپورٹ پر آپ یہ کہہ دیں گے صاحب میں تو نہ ملکہ کو مانتا ہوں نہ میں برطانیہ کے قانون پر عمل کروں گا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ آپ کے پاسپورٹ پر نشان ہی نہیں لگائیں گے اور آپ کو اندر ہی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جس کام کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جس زون میں آپ داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس زون سے متعلق آپ کو معلومات بھی ہونی چاہیے اور اس زون کا جو سربراہ ہے، اس سربراہ نے جو قوانین بنا دیے ہیں اس سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے۔ روحانیت میں استغنا ایک طرز فکر کا نام ہے۔ دراصل استغنا کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان غیب کی دنیا
اور غیب کی دنیا میں جو کچھ ہے ان سب پر کس کی حکمرانی ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ غیب کی دنیا کے حاکم مطلق سے واقف نہیں ہے، واقف زبانی نہیں ہے، یعنی ذہنی طور پر رابطہ ہو اس کا کہ وہاں کی حکمراں اللہ ہے، اس وقت تک وہ غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے لیے، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ آپ کے اندر اللہ کی قربت کا احساس بھی موجود ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کریں تو ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں انسان ہر چیز کا محتاج ہے۔ انسان کی زندگی دراصل ایک محتاجی کا سمبل ہے، اور وہ جن چیزوں کا محتاج ہے وہ چیزیں اس کے ہاتھ میں کسی بھی طرح نہیں ہیں۔ اس کو بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو فراہم کرنے والا اللہ ہے۔ مثلا اب ہماری زندگی کا بنیادی جو مسئلہ ہے سب سے پہلے وہ پانی ہے۔ 3 حصے پانی ہوتا ہے اور 1 حصے دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس پانی کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پانی بنانے پر انسان کو کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جب 3 حصے آپ کی زندگی کی ضرورت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو کسی بھی طرح کوئی دخل نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ پانی بنانے والی کوئی ہستی ہے جس نے یہ پانی بنا کر ہماری زندگی کو متحرک کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہوا کا نمبر آتا ہے۔ اب ہوا کے بارے میں بھی لاکھوں کروڑوں سال کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ہے کہ لوگوں نے مل کر، سائنسدانوں نے اکٹھے ہو کر، بڑے بڑے دماغوں نے یکجا اجتماعی حیثیت میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہو کہ انہوں نے ہوا بنا دی ہو۔ کیونکہ ہوا کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا، اور انسان کی زندگی ہوا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو لازم بات یہ سامنے آئی کہ ہوا جس نے بنائی وہی ہماری زندگی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد زمین ہے۔ اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر ہم نے ہل چلایا، زمین کو ہم نے پانی سے سیراب کیا، زمین کے اندر ہم نے بیج ڈالا، اس بیج کی آبیاری کے لیے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے۔ لیکن پھر وہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ زمین ہی نہیں بناتا تو پھر کیسے آپ آبیاری کرتے، کہاں آپ ہل چلاتے، کہاں آپ بیج ڈالتے؟ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ اربوں خربوں سال کی تاریخ میں نو انسانی نے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو لیکن زمین کا ایک ٹکڑا کوئی نہیں بنا سکتا۔ یعنی زمین، ایک انچ زمین کسی نے آج تک نہیں بنائی۔ جتنی ایجادات ہیں وہ زمین سے ہی ہو رہی ہیں، زمین کے اندر سے ہی وہ معدنیات نکل رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زمین کا ایک انچ ٹکڑا پوری نو انسانی نے لاکھوں کروڑوں سال میں کبھی نہیں بنایا۔ اب یہ بات مشاہدہ بن گئی، مجبوری ہے انسان کی کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ زمین بنانے والے کوئی ہستی، جس ہستی نے زمین بنائی اسی ہستی نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اس پر چل پھر سکیں، اس پر بیٹھ سکیں، اس پر مکان تعمیر کر سکیں، اس میں کاشت کر سکیں۔ پھر زمین کے اندر معدنیات زیر بحث آ جاتی ہیں، گیسز زیر بحث آ جاتی ہیں، درخت زیر بحث آ جاتے ہیں، تیل زیر بحث آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے۔ تیل کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، گیس کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لکڑی کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو
تو یہ ساری چیزیں زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک ہی فیصلہ ہے کہ نو انسانی کے لاکھوں یا کروڑوں سال کے ادوار میں سے کوئی ایک دور بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لکڑی ایجاد کر لی گئی ہو، گیس ایجاد کر لی گئی ہو. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں گیس نکال لی زمین سے، لیکن گیس کو ایجاد کا نام آپ نہیں دے سکتے. پیٹرول کو آپ ایجاد نہیں کہہ سکتے. یہ ساری چیزیں جو انسان سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اس سے یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ ساری کائنات کی بھاگ دوڑ ایک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے. وہ واحد ہستی جس طرح چاہے اس نظام کو چلا رہی ہے اور جس طرح چاہے اس نظام کو آئندہ چلاتی رہے گی. اس ہستی کے اوپر تمام تر ذہنی توجہ مرکوز کرنے کا نام